السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے، دنیاوی اور اخروی ہر دونوں جہانوں کے اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی ہم اس پروگرام کے ضمن میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کریں اور سنیں، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ایک نیا رمضان المبارک کے سلسلے میں باب ہے، یا ایک چیپٹر ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کا تعلق بھی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے آخری 10 دنوں کی جو رات ہے، بابرکت رات، قدر والی رات، عزت والی رات، لیلۃ القدر جسے کہا گیا ہے، اور لیلہ مبارکہ قرآن حکیم میں جس کا نام ہے، اس بارے میں ہم نے کچھ مسائل، احکامات، اس کی علامات، اس کے اجر ثواب اور پھر اس کی فضیلت پر گفتگو کی تھی۔ تو اب یہ معاملہ تشنا رہ جائے گا کہ اگر ہم انہی 10 دنوں کے ساتھ جو اس رات کی جستجو اور تلاش کے لیے اصل بڑا ایک سبب اور ذریعہ رحمت للعالمین نے بیان فرمایا ہے، اپنی امت کے لیے تعلیم دی ہے، اس کو ہم ذکر نہ کریں، غالباً اسی وجہ سے مؤلف رحمہ اللہ نے الگ ایک چیپٹر کی صورت میں اس کا ذکر کیا ہے، اگرچہ اس کا تعلق رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے ساتھ ہی تھا۔ آتے ہیں ہم اس مسئلے کی طرف، وہ جو ہماری عملی زندگی میں خاص طور پر اس ماہ مبارک میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے اعتکاف۔ تو سب سے پہلے اعتکاف، جو کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات میں اللہ ہمیں نصیب فرماتے ہیں اپنے صاحب ایمان بندوں کو، وہ اعتکاف کیا ہے، اور پھر اس سے متعلقہ کچھ احکامات یا آداب جو کہ ضروری ہیں جاننا، اس بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اعتکاف کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو اعتبار سے اس امت پر قیامت تک کے لیے مشروع ہے، مسنون ہے۔ بعض لوگ اسے سنت مؤکدہ یا فرض کفایہ کہتے ہیں۔ بہرحال رحمت للعالمین نے رمضان المبارک میں تقریباً ہر ماہ مبارک جو رمضان کا آپ کے حیات طیبہ میں آیا، اس میں آپ نے اعتکاف کیا، بلکہ ایک بار آپ سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اسی طرح ہم ذکر کریں گے کہ ایک بار رحمت للعالمین نے اعتکاف کرنا چاہا، معمول کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگانے کی جستجو کی، تو دیگر امہات رضوان اللہ علیہن وہ بھی چاہتی تھیں کہ ہم بھی اعتکاف کریں، تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پوچھے خیمے لگا لیے۔ تو جب آپ کے خیمے میں داخلے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کے بعد دیکھا کہ اور بھی خیمے لگے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ خود بھی اعتکاف نہ بیٹھے اور ان خیموں کو بھی وہاں سے ہٹا دیا۔ تو بہرحال اس میں کیا حکمت تھی، یا کیا اللہ کی منشا تھی، یا کیا امت کو تعلیم دینا مقصود تھا، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اعتکاف اس وقت تو نہ کیا، لیکن اس کے بعد آپ نے شوال کے ابتدائی 10 دنوں میں وہ اعتکاف فرمایا۔
تو یہ باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کے بارے میں یا اس کے ساتھ ہم یہ احکام بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں اعتکاف کے بارے میں جو آیت کریمہ سورہ مبارک بقرہ میں آتی ہے، آیت نمبر 187 یعنی 187، یہ آیت مبارکہ ہے جس میں حج کا ذکر اور اس کے ضمن میں یہ بھی بات ہے، رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے ضمن میں بھی وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ تم لوگ اپنے رمضان میں اعتکاف کی حالت میں اپنی ازواج سے یا بیویوں سے مباشرت نہ کرو، اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو یا اعتکاف بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں اور اللہ کی حدود کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان کو پامال نہ ہونے دو، ان سے تجاوز نہ کرو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس اعتکاف جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے اور بڑا معروف ہے ہر عام خاص مسلمان کی زبان پر، اس کو ڈیفینیشن اس کی ہے، ڈیفائن کیا ہے اس کو کہ اعتکاف کا لغوی معنی جو ہے کسی چیز کو اپنے لیے لازم کر لینا یا کسی چیز کے ساتھ اس انداز سے وابستہ ہو جانا کہ گویا کہ اس کے ساتھ چمٹ گیا ہے اور اس سے الگ نہیں ہوا، اور اپنے نفس کو اس چیز کے ساتھ مقید کر دینا، یہ تو لغت میں معنی ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں یا شرعی مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی بھی صاحب ایمان کا کسی مسجد میں مخصوص یعنی شرعی جو اللہ نے رہنمائی دی ہے اس شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے شرعی تعلیمات کے مطابق ایک خاص جگہ جو کہ ایک مسجدی ہو سکتی ہے، اس جگہ میں ایک وقت مقرر کے لیے بیٹھنا، اللہ کے لیے خاص ہو جانا، دنیا سے کٹ آف ہو جانا، تو اس کو ہم شرع میں اعتکاف کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بعض کے ہاں یہ فرض کفایہ جبکہ حنفیہ کے ہاں غالباً یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو اعتکاف ناظرین یہ ہر ایک کے لیے واجب الادا نہیں ہے، بس اس اعتبار سے اگر معاشرے میں یا محلے کے لوگ چند ایک یا ایک سے زیادہ جب بیٹھ جائیں تو دیگر جو اہل ایمان ہیں ان سے اس کی جو توقید ہے یا وجوب ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اعتکاف کے لیے کوئی خاص نظر مان لے اپنی ذات کے ساتھ خاص کرتے ہوئے، تو بہرحال ایسا شخص جو ہے جب وہ شروع کر دے گا اعتکاف تو وہ اگر قصداً چھوڑ دے تو پھر اس پر ادائیگی واجب ہے۔ یہ ذہن میں ہے کہ اگرچہ اس کے وجوب میں تو اختلاف ہے، فرض کفایہ یا سنت موقدہ ہے، لیکن نظر ماننے والا جو ہے وہ نظر ماننے اس کے لیے اعتکاف جو ہے وہ کرنا ضروری ہوگا، نظر کے مطابق نظر پوری کرنا ہوگی کیونکہ اللہ کی اطاعت میں نظر ہے۔ لیکن اگر کوئی اعتکاف شروع کر کے تو یا نیت اور ارادہ پختہ کر کے چھوڑ دے پھر نہ بیٹھے تو اس پر ادائیگی پھر واجب ہوگی۔ اگر یہ بھی آگے ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے اس کے لیے اعتکاف کرنے والے کی لیے شرط ہے یا نہیں، تو اس بارے میں بھی بہرحال ایک اختلاف ہے، اس کا آگے ہم ذکر کریں گے۔ تو اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بباغ دوحل بیان فرما دی ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور یہ ذہن میں رہے کہ مسجد کوئی بھی ہو، خاص لوگ نہیں کہ بات ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہو یا مسجد الحرام یا مسجد نبوی وہاں ہی انسان اعتکاف کرے یا کر سکتا ہے، کوئی بھی مسجد ہو، دیگر جتنی بھی دنیا میں مسجدیں ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص مسجد کے حکم میں ہوں، لیکن امام زہری اور کچھ دیگر اہل علم ہیں انہوں نے اس کو یعنی مسجد کو جامع مسجد کے ساتھ مختص کیا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی اسی طرف ہی میلان ہے غالباً، وہ اس لیے کہ تاکہ جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کے لیے اگر جمعہ آئے تو جامع مسجد ہو تو جمعہ کی ادائیگی بھی اس کے لیے آسانی سے ادا کر سکے، وہ جمعہ بھی پڑھ سکے۔ تو بہرحال رمضان شریف کے پورے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا یہ مسنون ہے، جیسا کہ رحمۃ للعالمین نے یہ اعتکاف کیا ہے، اور ہمارے ہاں یہ جو زیر باب حدیث ہے یہ حدیث نمبر 727،
یعنی 727 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آخری عشرہ جو ہے اس میں اعتکاف بیٹھنا 10 دنوں کے لیے یہ مسنون ہے۔ ویسے کوئی شخص 1 آدھ دن کے لیے، 2 دن 3 دن کے لیے کم و بیش بھی نیت اور ارادے کے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے وہ اس وقت تک کے لیے بیٹھ جائے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ تو کان یعتکف فی العشر الاواخر، یہ اسی ضمن میں فضیلت ہے اس کی لیلۃ القدر کی بھی، اس لیے کہ اصل جو ہدف ہے وہ اس عزت والی اور قدر والی رات کو پانا ہے۔ تو ظاہر ہے معتکف جو ہے وہ 10 دن جب اعتکاف کرے گا تو 1 دن سے پہلے، عشرے کے پہلے دن سے لے کر 10ویں دن تک اس کے درمیان طاق راتیں بھی ہیں اور دیگر راتیں بھی ہیں، اور اگر لیلۃ القدر دیگر دنوں میں بھی جو کہ جفت دن ہیں ان میں بھی اگر منتقل ہو جاتی ہے یا ہوتی ہے تو پھر بھی، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی طاق راتوں میں معتکف جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس رات کو پا لیتا ہے، اور یہی اس کا اصل مقصود بھی ہے اعتکاف کرنے کا، جو جس پر سنت کے مطابق وہ عمل پیرا ہے۔ تو ناظرین، یہ چند ابتدائی باتیں تھیں جو اعتکاف کی مشروعیت اور اعتکاف کے بارے میں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کو گوش گزار کروں۔ آگے آتے ہیں دوسری احادیث، اور پھر اس کے تحت جو آئندہ آنے والی حدیث ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ مسائل حدیث میں آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ آتے ہیں اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ ہے 728 728۔ یہ حدیث ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جو کہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں سے آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر بیٹی۔ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ رحمت للعالمین رمضان المبارک جب بھی آتا تو آپ آخری جو 10 دن تھے اس میں پورے اہتمام، پوری تیاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے اعتکاف فرماتے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ ناظرین، جیسا کہ پہلی حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے، بالکل ابتدا میں اس حدیث میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات مروی ہے، جو کہ پہلی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی تھی۔ اب آگے فرماتی ہیں کہ حتیٰ توفاہ اللہ، اور جامع ترمذی میں ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ ہیں حتیٰ قبضہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا یا آپ کو یعنی آپ کی روح قبض فرمائی۔ تو دونوں الفاظ جو ہیں توفاہ اللہ یا قبضہ اللہ، اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ رحمت للعالمین جو آپ ہجرت فرمانے کے بعد آپ 10 سال مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے، تو جتنے بھی رمضان آئے ان رمضان میں آخری 10 دنوں میں آپ نے بلا گیپ کے یا توقف کے آپ نے اعتکاف فرمایا 10 دنوں کا، اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ آپ کا اللہ کے پاس جانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس چلے گئے تو دنیا میں جو آپ پر اسلامی احکام یا جو عبادات عائد تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں، اس لیے کہ ایک مکلف مسلمان صاحب ایمان جو کہ اس دنیا میں ہے وہ اس دنیا میں زندگی تک ان احکامات کا اور ان عبادات کا پابند ہے جو اللہ احکم الحاکمین نے فرض کی ہیں، اور جب ایک بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو خواہ وہ عام امتی ہو یا پیغمبر ہو، رسول ہو، نبی ہو، تو پھر
وہ مکلف نہیں ٹھہرتا، اس پر جو عائد احکامات ہوتے ہیں، عبادات وغیرہ، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو آپ اس دنیا سے دوسرے عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف منتقل ہوئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ رحمت للعالمین کی جو عبادات ہیں وہ بھی ساتھ ہی ختم ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں گواہی دی، یہاں تک کہ حتیٰ قبضہ اللہ، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو اٹھا لیا تو اس وقت کے بعد آپ کا یہ اعتکاف بھی ختم ہو گیا۔ تو ناظرین، ایک تو یہ بات سامنے آئی، اور دوسری بات یہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے الفاظ ہیں کہ آپ اس دنیا سے تشریف فرما ہوئے اور دوسرے دار آخرت کی طرف منتقل ہوئے، تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اعتکاف جاری رکھا۔ تو ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ازواج یعنی خواتین جو ہیں، مسلم خواتین یا صاحب اہل ایمان، قیامت تک کے لیے ان کے لیے یہ اعتکاف مردوں کی طرح جائز قرار دیا گیا، یعنی مشروع ٹھہرا۔ رحمت للعالمین کے ازواج مطہرات نے یہ اعتکاف کیا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی آپ کے ازواج مطہرات نے آپ کی زندگی میں بھی اعتکاف کیا، جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اعتکاف کیا تھا اس حال میں کہ وہ مستحاضہ تھیں اور ان کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو خواتین ہیں وہ بھی اعتکاف کریں۔ باقی جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اعتکاف عورت مسجد میں کرے گی، اصل تو یہی ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا انہوں نے، لیکن چونکہ جو نماز ہے وہ بھی خاتون کے لیے مسجد میں آنا جائز تو ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے آنے میں نہ روکو، لیکن وبیوتہن خیر لہن، لیکن ان کے جو گھر ہیں وہ ان کے لیے بہرحال بہتر ہیں۔ تو جس طرح نماز ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلم خاتون کے لیے جتنا اپنے گھر کے اندر پردے کی جگہ پہ یا اندھیری کوٹھڑی میں پیچھے پچھواڑے میں وہ نماز ادا کرے گی اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ پردے کا زیادہ سے زیادہ وہاں انتظام اور اہتمام ہے۔ تو اس اعتبار سے جو اعتکاف ہے وہ مسجد سے بہرحال بہتر ہے کہ وہ گھر میں افضل ہے اس کے لیے اعتکاف کرنا نماز کی طرح۔ تو بہرحال اس بارے میں بھی دو آراء ہیں اہل علم کی، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سر دست جو کچھ ان احادیث کی روشنی میں سنا ہے، کہا ہے، اللہ احکم الحاکمین ان تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔